अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आज मुलाकात तो बज़ाहिर हुकूमत और पीटीआई की मज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरे राउंड की सूरत में हुई है, मगर चर्चा उस बड़ी मुलाकात का हो रहा है जो अब से कुछ रोज़ कबल पेशावर में हुई है और जिसका अहवाल पीटीआई क़यादत की जानिब से बड़े फ़ख्रिया अंदाज में सुनाया गया था, जिससे माजी का एक जुमला याद आ गया कि साड़ी गल हो गई है। ये बहुत सारे जहनों में आज याद आया होगा। ये वो जुमला है कि जिसका गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में खूब चर्चा रहा, जब नून लीगी क़यादत इंतखाबात से कबल ये तासुर देती रही कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो चुकी है, और आज यही जुमला पीटीआई कैंप से आने वाले सिग्नल्स पर बिल्कुल दुरुस्त बैठा कि जब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक कर दी कि उनकी इस हफ्ते के आगाज़ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पेशावर में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पीटीआई के तमाम मामलात और मसाइल और मुतालबात उनके सामने रखे, जिसका दूसरी तरफ से बड़ा मस्बत जवाब। ताहम गौहर खान के इस दावे के चंद घंटों बाद ही सिक्योरिटी ज़राए से मीडिया पर यह मौक़िफ़ सामने आया कि पेशावर में होने वाली बातचीत सिर्फ सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के तनाजुर में हुई, और इस बात को सयाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने इस मुलाकात के दौरान जब सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने की कोशिश की तो उनको जवाब में बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से ही करें। ताहम दूसरी जानिब गौहर खान और अली अमीन गंडापुर का मीडिया वाला मौक़िफ़ बहुत दिलचस्प है, जिसमें ये दोनों शख्सियात वाज़े कर रही हैं कि मुलाकात न सिर्फ मस्बत माहौल में हुई है, बल्कि इस मुलाकात को बादी चेयरमैन पीटीआई की आशीर्वाद भी हासिल है, जिसका इजहार गौहर खान और अली अमीन गंडापुर ने कुछ इन अल्फाज में किया। ज़रा सुनिए। मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। 1-on-1 क्या बात हुई एग्जैक्टली? देखिए 1-on-1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1-on-1 होता है कि वो पता है ना ये क्या बात है। सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली वजाहत से 3 नुक्ते और सवालात बड़े वाजे हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि इस वजाहत से ये बात कंफर्म हो गई है कि गौहर खान की आला अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई है, और अब मसला इस मुलाकात के कंटेंट पर है कि इसमें बातचीत क्या हुई है। दूसरा अहम तरीन नुक्ता जो इस मुलाकात के हवाले से उभरता है कि आखिर गौहर खान पेशावर में मुलाकात के लिए मौजूद ही क्यों थे, जब इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत के लिए वहाँ पहले ही से ही सबसे मुतल्लिक़ा शख्सियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैठे हुए थे। तीसरा और आखिरी अहम नुक्ता और सवाल ये उभरता है कि मुलाकात पर वजाहत सिर्फ सिक्योरिटी ज़राए से ही क्यों आई है और DGISPR की जानिब से बराह रास्त क्यों नहीं आई, जैसा कि 2020 में उस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर की साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जब 2 मुलाकातों पर साबिक़ DGISPR ने मीडिया पर आकर बाकायदा वजाहत जारी की थी कि ये मुलाकातें ज़ुबैर साहब की दरख्वास्त पर हुई, और उनको आर्मी चीफ की तरफ से बता दिया गया है कि मरीम नवाज़ और उनके वालिद साहब के कानूनी मामलात सिर्फ अदालतों से ही हल हो सकते हैं। दूसरी जानिब आज पीटी जानिब से मज़ाकरात के तीसरे राउंड में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं, जिनमें हुकूमत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत 2 तहकीकाती कमीशंस तश्कील देने का मुतालबा किया गया है। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड्स के मुताबिक इन कमीशंस के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज़ में की जाए। तहरीरी मुतालबे में यह भी कहा गया है कि तहकीकाती कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिले की भी इंक्वायरी की जाए। पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। इसके साथ साथ तहकीकाती कमीशन से मुल्क भर में इंटरनेट शट डाउन की तहकीकात करने और ज़िम्मेदारों का तयन करने का भी कहा गया है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि दूसरा कमीशन 24 से 26 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे, और ये कमीशन इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शनाख्त करे, और इसके साथ साथ कमीशन से शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद पर अस्पतालों और मेडिकल सहूलियात की CCTV रिकॉर्डिंग की जाँच पड़ताल का भी मुतालबा किया गया है। पीटीआई का मुतालबा ये भी है कि कमीशन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के ज़्यादा इस्तेमाल के ज़िम्मेदारान की शनाख्त करे, और इसके साथ साथ कमीशन FIRs के इंदराज में दरपेश मुश्किलात और मीडिया सेंसरशिप के वाक़यात की भी तहकीकात करे। पीटीआई के इन तहरीरी मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर दिया है, ऐसा मालूम होता है, और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि दोनों तहकीकाती कमीशन के हवाले से जो तफसीलात पीटीआई हुकूमत से मांग रही है वो दरअसल पीटीआई ने फराहम करना थी। हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमती मौक़िफ़ कुछ इस अंदाज में पेश करके बात तकरीबन वाज़े कर दी है। ज़रा सुनिए। मास वाए प्रोपेगंडे के जो है वो और कोई चीज़ इनके पास नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इसका हम क्या जवाब दें? क्या हम इनको कहें कि जनाब ये आपने जो इतने मिसिंग पर्सन का जो आपने लिख दिया है, तो ये लोग जब यही नहीं पता कि वो लोग हैं कौन, किन लोगों को ये कह रहे हैं कि वो मिसिंग है, किन लोगों को कह रहे हैं कि ये ज़ख्मी हुए हैं बुलेट फायर से और यहाँ पे डी चौक में या इस्लामाबाद में जो है ये हुए हैं,
किन लोगों को ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे जो है वो हलाक हुए हैं? जो ये नंबर देते हैं बड़े दावे से कि जी वो 12-13 का तो हमें तस्दीक हो गया, वो भी वो 12-13 किधर है? अब असल मामलात कहाँ तय होने जा रहे हैं और पीटीआई की तहरीरी मुतालबात पर हुकूमती रद्द अमल का मतलब अब क्या समझा जाए, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और तर्जुमान मज़ाकराती कमेटी साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आप तो लगता है खासे थके थके से लग रहे हैं, कुछ बहुत लगता है रातें लगाई है आप लोगों ने तहरीरी मुतालबात की शक्ल बनाने में। नहीं, मैं एक तो बीमार था जी, मेरी सर्जरी थी, और दूसरा अच्छा। रातें बिल्कुल लगी हैं और उसके ऊपर चीखें भी आपको सुनाई दे रही हैं। अच्छा, वैसे जो आज रद्द अमल आया है आप लोगों के मुतालबात पे, अभी थोड़ी देर मतलब कबल मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आप लोगों ने भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की मुतालबात के वर्ड्स में, और जो आज राना साहब का रद्द अमल आया उससे तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि फिर ना ही समझिए। आप लोगों को ये तासुर मिला या नहीं? नहीं, जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के दौरान तो रवैया इंतहाई माकूल था, हमारी तमाम चीज़ों को सुना गया। ये पूरा लेटर उमर अयूब साहब ने जो सरबराह कमेटी के पढ़ के सुनाया, और 7 दिन का टाइम कि वो अपनी पार्टी हुकूमती जो अलाइड पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स के साथ बात करने के बाद बताएंगे, और ये सारी चीज़ें थी। ये तो फिर मेरा ख्याल है वो उस फारिग होके मीटिंग से फिर जब इसे इन डिटेल पढ़ा गया तो फिर तकलीफ़ में इजाफा हुआ और फिर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो अब आप लोगों को आगे क्या नज़र आ रहा है मज़ाकरात मुतालबात के हवाले से? हुकूमत की कोर्ट में जी बॉल, हमने तो कहा था कि हमसे आप वर्बली जो हम आपको 2 चीज़ें कह रहे हैं उस पर इत्तफ़ाक़ कर लें, बेहतर रहेगा। इसलिए कि इस कमेटी के जो मेंबरान हैं वो सारे, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कह के गया था कि ये सारे हार्ड हिटर्स हैं। ये आपको कोई ऐसा राना साहब के, वैसे राना साहब नहीं, तो जो सपोर्ट करते रहे मैं हैं अपोजिशन वाली कमेटी की बात कर अच्छा, ओके ओके, नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। मैंने उनसे कहा था कि ये, मैंने कमेटी में भी ये बात, ये सारे हार्ड हिटर्स हैं, ये आपको कोई ऐसा मार्जिन नहीं देंगे कि आप अपना बयानिया बना सकें। लेकिन आज में ख्वाहिश ये थी कि इस पेपर में इमरान खान साहब का नाम लिखा गया होता, ताकि फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल टोटल चेंज होना था। मुस्कुराते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आना था, कहना था देखें जी पैराग्राफ फलाना, लाइन फलाना, इमरान खान के रिलीज़ की बात करके ये एनआरओ डिमांड कर रहे हैं। तो अब वो नैरेटिव भी नहीं लेकिन बचा। एक नैरेटिव तो उन्होंने ये बनाया कि आप लोग अपने चंद मुतालबात से दस्तबरदार हो गए, ये लफ्ज़ उन्होंने आज इस्तेमाल किया कि दस्तबरदारी दिखा दी आपने। ये अगर आप पहला पैरा पढ़ें उसके ब्लैक एंड वाइट, हमने पूरी गवर्नमेंट जो है वो उसको चार्जशीट कर दी, एंड दिस इज बीन यूज्ड। वो वैसे मैंडेट की वापसी की बात कर रहे थे। तो हमने बात की है, देखें मुतालबात के अंदर ये हमारे इब्तदाई 2 मुतालबात थे, हम 8 फरवरी से पीछे नहीं हुए। इसीलिए इस लेटर की ड्राफ्टिंग के अंदर हमने कह दिया कि आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं, हम आपको तस्लीम नहीं करता। अच्छा, ये बात हमने दोनों मीटिंग्स में भी कही, वहाँ पे वैसे ऑन द फेसेस कही कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, आपको हम पे मुसल्लत कर दिया गया तो ठीक है, बात कर रहे हैं आपको, आप हुकूमत हैं जिस तरह भी हैं तो आपको ये दे रहे हैं, लेजिटिमेसी तो हम तस्लीम नहीं करते। तो अच्छा, 8 फरवरी को हम नहीं करते जी। सही है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने जो चीज़ नहीं फराहम की उनको, वो ये है कि पॉलिटिकल वर्कर्स की कोई लिस्ट नहीं दी गई, हलाक होने वालों का एड्रेस, ज़ख्मियों के एड्रेस, लिस्ट ऑफ मिसिंग पर्सनस, कुछ आप लोगों ने उनको नहीं दिया। तो फिर इस पर कैसे मुतालबे करें कि भाई वो कहते हैं प्रोपेगेंडा करें? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आधे घंटे में, वो अगर सुन लेंगे तो दर्द में अफाका होगा। ये नहीं तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलेंगे या मज़ाकराती नहीं, जो कमरा है उसके अंदर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, ये हमारी शुहदा की लिस्ट है, ये 13 की। अच्छा, ये हमारे ज़ख्मियों की लिस्ट है जो बुलेट वुंडेड हैं, जिनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। हम ये लिस्ट इनको क्यों दें? ये तो हमारे कातिल हैं, खुद ही कातिल, तो खुद ही इंक्वायरी नहीं मुनसिफ। करेंगे इनकी? ये जुडिशल कमीशन करेगा ना, इसी के ऊपर तो जुडिशल कमीशन हमने डिमांड किया है। जो वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो कोई सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाया और वहाँ पर बात थी, तो मैंने बाई नेम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शुहदा का तज़किरा किया, तो अगर दे मैंने देंगे तो ज़ख्मियों का नुकसान होगा तज़किरा कोई? किया। नहीं, हम इनको क्यों दें, ये हमें मारने वाले हैं। अच्छा, अगर ये यकीन दहानी करवा दें कि जनाब ये जो अफराद शहीद हुए हैं और ये जो ज़ख्मी हुए हैं, इसके ऊपर ये समझते हैं कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हुआ है, और हम हुकूमत के अंदर शामिल जो भी लोग हैं जिनकी तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो दे देंगे। तो फिर ये तो आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस ही शो कर दिया मज़ाकराती टीम पे, हुकूमत की। नो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन है जुडिशल कमीशन जो भी बनता है इसके ऊपर, 9 मई के ऊपर बनता है, 26 के मैसेकर के ऊपर बनता है। ये एविडेंसेस तो वहाँ प्रोवाइड करने हैं ना। मैंने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं कि बाबा
یہ ہر ایک ممبر کے پاس یہ تیار فائلیں ہیں. لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آج بھی پھر کر تو دی نا آپ نے. بندے کا نام ہے, ڈسٹرکٹ ہے, اسٹیٹس ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, اس کی فیملی ڈیٹیلز ہیں, ایچ اینڈ ایوری سنگل ڈیٹیل از بین ود اس. ہم قاتل کو تو یہ نہیں دیں گے نا. صحیح ہے, خود ہی منصف نہ بنے, جوڈیشل کمیشن کو ذرا فیصلہ کر اچھا لینے دیں, وہاں پہ پتہ لگے گا. ایک اور ان کا جو پوائنٹ تھا رانا صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انلیگیلٹی آف دا ریسٹ آف مسٹر عمران خان ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پہ تو پہلے سپریم کورٹ نوٹس لے چکی ہے. انہوں نے گڈ ٹو سی یو کا بندیال صاحب کا جملہ بھی یاد کرایا. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس پہ آپ ان سے چاہتے کیا ہیں, مطلب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ وہ کیا کریں آپ کے لیے. 9 مئی کے اوپر ہمارا نیریٹو یہ ہے نا کہ کچھ محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ جس کی ریئیکشن آیا. وجہ سے وہ ریئیکشن آیا اور یہ سب کچھ ہوا. اس محرکات میں پہلا محرک عمران خان صاحب کی اس طریقے سے گرفتاری تھا. پتہ لگنا چاہیے کیوں ہوئی, کس کے کہنے پہ ہوئی, کیونکہ جب آپ نے اس کی فائنڈنگ دینی ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی میٹر کرے گی نا. آپ اسٹریٹ اوے کنکلوژن کے اوپر تو نہیں جا سکتے مسئلہ اور مدعا جانے بغیر. وہ مسئلہ تو آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا. پھر اس کے اندر آگے یہ ہم نے یہ کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کے آئیں. پھر اس کے اندر ہم نے آگے یہ کہا کہ وہاں پر جو لوگ اندر گئے ہیں, جو باہر ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. وہاں پر کون سے ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو پرووک کر رہے تھے, اس کی ویڈیوز ظاہر ہے سی سی ٹی وی سے سامنے آئیں گی. تو ہم نے تو یہ چیزیں سامنے رکھنی تھی. صحیح ہے, ہم نے رکھ دیں. اب چیخیں نا. اب اس کے اوپر کمیشن بنائے, کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ جی فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے, پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرتی, نہیں کرنا چاہتی, یہ ادھر دیکھتے ہیں, یہ ادھر دیکھتے ہیں. بھائی آگے. اچھا تو اب ٹی او آر جو طے کرنے ہیں جوڈیشل کمیشن کے, کس نے بیٹھنا ہے, کس نے اس کی سربراہی کرنی ہے, وہ اگر آپ نے ہی سارا طے کرنا ہے تو پھر ان معصوم لوگوں کی کیا ضرورت ہے. ہم نے اپنی طرف سے ٹی او آرز لکھ دی ہیں. اب وہ اپنا دیں, اب وہ بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پلس یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس دن بھی جیل کے اندر جب لاسٹ ملاقات ہوئی اراؤنڈ 3 to 4 days ago, بڑا کیٹیگوریکلی کہا, میں تو چونکہ خود گیم کرتا رہا, مجھے تو پتا تھا, ہمارے کچھ بزرگ ایسے تھے جو نہیں اسپورٹس کے اندر انوالو رہے, تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے خلاف غیر جانبدار نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ عمران خان لے کے آیا. تو اس میں کوئی مقصد ہے, کوئی سچی بات ہے 100%, اور یہ ریئلٹی ہے کہ نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ عمران خان لے کے آیا تھا کرکٹ کے اندر. انہوں نے کہا یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور یا ایسے غیر جانبدار آزاد ججز جس کے اوپر دونوں سائڈیں متفق ہوں. تو آپ اپنے نام دے دیں, ہم اپنے نام دے دیں گے, بٹ اگین فار دا نیکسٹ میٹنگ پرنسپلی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ پرنسپلی اگری کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے ٹی او آرز کے لیے میٹنگ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. ادر دین دیٹ آئی ایم افریڈ کہ شاید میٹنگ پر ہم نہ کریں. اچھا اب ملاقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو علی امین صاحب کی اور گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پشاور میں آرمی چیف کے ساتھ, اٹ ہیز اوور شیڈوڈ دس انٹائر پروسیس آف مذاکرات. آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریلائبلٹی اس طرف چلی گئی, آپ ابھی بھی مسکراتے ہوئے ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں. آپ مسکرا تو لیں پہلے, خیر مسکرا لیں سر, اور مسکرانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. اور اچھا مذاکرات کا اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جس بندے کے اوپر آپ نے تردید آ گئی ہے کہ بھائی ذرائع کو چھوڑیں جی, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پاس اے کامنٹ آن ذرائع. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جس آدمی کے نام پہ آپ نے تصویر لگا دی, کاٹا لگا دیا تھا, جس کا نام لینے کی ٹی وی پر اجازت نہیں تھی, جس آدمی کو کہا گیا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, جس کے پارلیمنٹیرین سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی, کچھ پارلیمنٹیرینز کو کہا گیا یو کانٹ لیو ان پاکستان اینی مور, یو ہیو ٹو گو بیک. آج اسی شخص کی منتخب کردہ کمیٹی کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں, آج اس کا نام بھی چل رہا ہے. تو واٹ از دس؟ میرے لیے تو یہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میرے لیے اس سے بڑی اسمائل کیا ہوگا کہ آپ کا بدترین مخالف جو آپ کی ریئلٹی کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھا, جو کہتا تھا کہ عمران خان ختم ہو گیا, آج وہی بدترین مخالف عمران خان صاحب کی منتخب کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہا. اب اگر ادھر ہی بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے اور سیاست وہیں سے کرنی ہے تو پھر تو محمود اچکزئی صاحب بھی آپ کے اپنے بندے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے ساتھ ملاقات آئین کی روح کے ساتھ منافی ہے. محمود اچکزئی صاحب اور بہت سارے آپ لوگوں کے اپنے سپورٹرز ووٹرز بھی تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں, ان کے لیے پورا احترام ہے. آج بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کے اندر, بڑی ڈیٹیل کنورسیشن ہوئی, اپوزیشن الائنس کے اوپر ہوئی, دیگر جماعتوں کے ساتھ ملاقات کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا. اس کا شیڈیول بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا جی, جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا 6, 7, 8 months, بات نہیں کرنا چاہتے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم پر تو کوئی بات نہیں آ سکتی کہ وی آر ناٹ سیریس,
یا ہم بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اب ہم تو بری ذمہ نا اس ذمہ داری سے، اور ہم نے جو میں کہتا ہوں کہ سب سے کم سخت مطالبات تھے، لیسٹ، ہم نے وہ رکھے ہیں. محمد زبیر صاحب جو آپ لوگوں کو بہت آج کل حمایت کرتے ہیں آپ لوگوں کی سیاست کی، وہ کہہ رہے ہیں کچھ تبدیل ہوا ہے، اور جو آپ کے سپورٹر ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی فارڈر ہیں بھائی، ہم مارے کھانے کے لیے رہ گئے ہیں، اگر واپس وہی نیریٹو کو دبا دینا تھا تو پھر ادھر بیٹھ کر بات ناٹ ایٹ آل. وہ نیریٹو آج بھی اسی جگہ پر ہے، ہم اس سے ایک انچ بھی پیچھے، ڈیفینیٹلی ہم آج بھی اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہوئے. اگر ہم اس سول سپریمیسی کے اوپر بلیو نہ کرتے تو پھر کیوں اس فارم 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت مقصد ہے، جن کی پرسنل رائیولریز ہیں کمیٹی میں موجود اراکین کی، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے کہا کہ ان کو ایک چانس دے دیں، بیچارے دعوے کرتے پھر رہے ہیں، تو ہم نے وہ چانس دے دیا. اب لیٹس سی وٹ دے کین ڈو. ابھی آئی ایم افریڈ آفٹر ٹوڈے کانفرنس دے ول بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا، اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں. انسان کو شہری کے طور پہ، انسان کے طور پہ مثبت رہنا چاہیے. اب فائنلی یہ بتائیں کہ اب زیادہ ہم میڈیا والے یا پاکستان کے عوام یا جو آپ کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ورکر ہیں جو احتجاجوں میں آتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں؟ مذاکرات کی اہمیت زیادہ ہوگی یا ملاقات پہ زیادہ دھیان ہوگا؟ نہیں، جو مذاکرات ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں، اسی کے اوپر ہی فوکس رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ عمران خان نہ این آر او لے رہا ہے، نہ این آر او لے رہا ہے، نہ این آر او لے رہا ہے، نہ ایگزیکٹو آرڈر لے رہا ہے، نہ اس کی جماعت کا کوئی پولیٹیکل اسیر لے رہا ہے، نہ اس کے الائز لے رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، ود گریس انشاءاللہ مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں گے. اچھا، اور کل آپ کو کیا ہوتے نظر آ رہا ہے ویسے؟ 190 ملین پاؤنڈ فیصلہ آئے گا یا مؤخر ہو جائے گا؟ لکھنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کوئی آپ کہتے ہیں کہ میں نے کرپشن کی ہے، کچھ چیز پروف تو کریں کہ میں بینیفیشری ہوں کسی چیز کا، کہ ایم ہی کرپشن ہو گئی. اچھا ٹھیک، نہ میں نہ میری فیصلہ آتا فیملی. نظر آ رہا ہے یا مؤخر نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتا ہوا؟ آ جائے نہ آئے، اس دن بھی خان نے کہا آ جائے. آ جائے تو آ جائے. ہم ہائی کورٹ سے، ہمیں پتہ ہے یہ فیصلہ 2 منٹ 2 ہیئرنگز اسٹینڈ نہیں کر سکے گا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حکومت کو ہم ڈیٹیلز کیوں دیں اپنے شہداء کی یا ہلاک ہونے والے زخمی لوگوں کی یا مسنگ پرسنز کی، وہ ان کے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے اور ہم وہ چیز جوڈیشل کمیشن میں ہی پیش کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح طور پر بتا دیا کہ عمران خان این آر او لے کے یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی نہیں مانگ رہے اور نہ ہی وہ ایسی رہائی لیں گے، وہ گریس کے ساتھ باہر آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کون کتنا کامیاب ہوتا ہے. حکومتی موقف جانیں گے. حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے تیسرے دور کے دوران پیش کیے جانے والے مطالبات اور ان پر سخت حکومتی رد عمل اور پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں پر حکومتی موقف جانیں گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب حکومت نے کیا ذہن بنایا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ اعجاز صاحب. آپ بھی اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں اور آپ نے بھی جو ہے شرکت کی. آپ کی کیا ٹیک تھی آج جو مذاکرات میں وہاں پر ہوا؟ کیا بات چیت ہوئی؟ کس طرح کی باڈی لینگویج تھی دونوں سائڈز کی؟ ذرا اگر پہلے وہ ہمیں بتا سکیں آپ. دیکھیں، مذاکرات تو بہت اچھے ماحول میں ہوئے ہیں اور پچھلی میٹنگ بھی بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی، یہ بھی بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی. دونوں اطراف سے میرا خیال ہے کہ سنجیدگی اور فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے. لیکن پھر جو اندر تو کمرے کے ایک بات اور باہر کمرے کے اگر دوسری بات ہو تو پھر معاملات ذرا تھوڑے سے ٹھیک سے نہیں چلتے. جو ڈیمانڈز انہوں نے دی نا، چلے اس پہ میں تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں. آپ نے بھی یہی سوال پوچھنا ہوگا. ان ڈیمانڈز کی یہ میں نے اٹھائی تھی سب سے پہلے یہ بات کہ جو الفاظ ہیں وہ بہتر ہو سکتے تھے. اس میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی یا جس طرح سے حکومت پر ایک چارج شیٹ کہہ لیں جو کہا جا رہا ہے وہ سامنے آئی، وہ ایک بہتر انداز میں بھی یہی اپنی ڈیمانڈز رکھ سکتے تھے جو کہ بہتر طریقے سے لی جا سکتی تھیں. اب اگر حکومتی ارکان نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ چارج شیٹ ہے، تو پھر یہ نہ ہو کہ جواب تر جواب میں بھی کوئی اس قسم کی بات کی جائے. اور جو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دوسری طرف سے بھی ایک سب کمیٹی بنی ہے، تو اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے لیگلی اس کے کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. اچھا، تو اعجاز صاحب یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو حکومت کی رد عمل آیا ہے باہر آ کر مذاکرات کے بعد، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی بھی پھر اس پر ظاہر ہے جواباً پھر کوئی اور جواب دیں گے؟
دیکھیں ایک تو جواب ان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت آیا ہے ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے, لیکن دیکھیں اس میں جو پی ٹی آئی ہے نا, یا پی ٹی آئی پلس اپوزیشن جو ہے, جس طرح حکومت اور اتحادی جماعتیں ہیں, وہاں بھی پی ٹی آئی پلس اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی ایک ان کے ترجمان کی طرف سے جواب تو آ گیا جو کہ کہا گیا یہ سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا وغیرہ وغیرہ. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بڑی ایک ٹائٹ پچ پہ کھیل رہی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو بھی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس نیریٹو کو بھی برقرار رکھا جائے اور فلیکسیبلٹی بھی دکھائی جائے, ڈیمانڈز بھی پیش کر دی جائیں, لیکن زبان جو ہے وہ ایسی استعمال کی جائے جو کہ مطلب نامناسب سی ہے. تو اس چیز کو ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر سیریس مذاکرات آگے لے کر چلنے ہیں تو پھر ان کو ذرا تھوڑا سا لچک پیدا کرنی پڑے گی, شگفتگی کے ساتھ اب معاملات کو آگے لے جانا پڑے گا. آج جو گورنمنٹ کی طرف سے پریس کانفرنس سامنے آئی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب بیٹھے تھے, ان کی پریس کانفرنس سن کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب اگر عام طور پر دیکھا جائے تو سارے ہی مطالبات میں انہوں نے کوئی نہ کوئی پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ چیز پہلے ہو گئی تھی, اس کی ڈسکشن بھی پہلے ہو گئی, اس پر فلاں نے نوٹس لے لیا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو یعنی کہ اب ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر نہ ہی سمجھیے پی ٹی آئی والے. نہیں یہ نہیں ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی سنجیدگی ہے اس معاملے پر, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز دے کر اس کو پبلک کر دیا تھا اور اس کے اندر جو لینگویج استعمال کی گئی تھی تو اس پہ جواب دینا بنتا تھا میرے خیال میں تھوڑا بہت تو حکومت کی طرف سے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سب سے کیا ہوگی کرنا, کون سی مطالبے پہ گورنمنٹ کا ماننا آسان ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں ذرا بعد میں, کیونکہ اب ایک جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جب یہ ڈسکس ہوگا تو میں بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکوں گا. ابھی اس وقت جو بات ہے نا, میرے اپنی میں ذاتی جو میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے کہ دو چیزیں بڑی اہم سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس کے ججز کا تعین جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر ڈسکس کر کے نام دے گی. یہ آپ کمیشنز کے اندر یہ نہیں کر سکتے, آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو, آپ چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں میرے نزدیک. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا لیگل اسپیکٹس کیا ہیں اور ماضی کے اندر کیا ٹریڈیشن رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن تو ضرور جو انہوں نے کہا اس پہ غور کیا جائے گا, بات چیت ہوگی, لیکن جو سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو کیسز سب جوڈس ہیں ان پہ کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو لاء منسٹر کے تحت سب کمیٹی بنی ہے, یہ جب بیٹھے گی تو یہ چیزیں پھر سامنے کلیئر ہوں گی. یہ تھوڑی بہت جو میں نے آپ کو گفتگو بتائی ہے, یہ سوال میں نے وہاں بھی سامنے رکھا تھا ان کے مطلب اس میٹنگ کے اندر بھی, کمیٹی کے آگے بھی یہ سوال اٹھائے تھے. اچھا اب اعجاز الحق صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا بطور حکومتی اتحادی آپ کو پی ٹی آئی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات کی خبر پر حیرانی ہوئی, یا آپ کے نزدیک حکومت کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جتنی ملاقاتیں ہوں اتنا ہی اچھا ہے. لیکن دیکھیں نا, ایک سیکیورٹی کی میٹنگ تھی, اس میں تمام جماعتیں جو تھیں وہ جو ریلیونٹ تھیں وہ وہاں پر گئی ہوئی تھیں. اس میں سائیڈ لائنز میں اگر کوئی بات چیت ہوئی, کوئی گفتگو ہوئی, کوئی انہوں نے کہا جیسے کہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی باتیں رکھی, انہوں نے بڑے غور سے سنی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات بڑے خوش آئند ہیں. یہ میں نے جو دیکھا ٹی وی کے اوپر میں وہ بتا رہا ہوں. لیکن میٹنگ سیکیورٹی کی تھی, جو بھی پیش رفت ہوگی نا وہ اسی کمیٹی کے ذریعے ہوگی, چاہے کہیں سے بھی بات چیت کرتے رہیں سائیڈ لائنز پہ یا بیک ڈور سے. جو چیز سامنے آئے گی, جو چیز حتمی ہوگی, جو چیز آگے چلے گی وہ اسی کمیٹی سے جو حکومتی اتحادیوں کی ہے اور جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی ہے اس کے ذریعے ہوگی. جو آپ نے کہا نا کہ جتنی ملاقاتیں ہوں اتنا اچھا ہے, تو کیا اس آپٹمزم کی وجہ یہ ہے کہ ماضی قریب میں آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ایک میڈیشن کہہ لیں یا رابطہ کار کی حیثیت سے آپ نے بھی ایک کردار ادا کیا, تو اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنی ملاقاتیں ہوں اتنا اچھا ہے؟ دیکھیں نا, برف تو پگھلنی چاہیے نا کہیں تو سٹارٹ لینا ہے, کہیں جا کے تو لینا ہے. جیسے کہ ابھی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, 9 مئی پہ فار ایگزامپل
9 मई पे कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब मीटिंग के अंदर और बाहर इंटरव्यूज़ में भी उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया कि हम इनको ओन करते हैं, ये हमारे लोग हैं, गुमराह हो गए थे या इनको गुमराह किया गया था वगैरह वगैरह। तो बातें ऐसी आगे चलती हैं ना, एक चीज़ को आप पहले मान ही नहीं लेते, आप कहते हैं हम इसको तो ओन ये भी भी बताइए- करते हैं और ये लोग भी हमारे थे। ये भी बताइए कि फाइनली कि पीडीएम हुकूमत के दौरान आपके इमरान खान के साथ ज़रा करीबी राब्ते भी थे, तो आपने उनकी क्या मेंटल स्टेट रीड की है, माइंडसेट उनका क्या रीड किया है? अब इस स्टेज पर आकर इमरान खान कोई ऐसा कदम उठाने के फेवर में होंगे जिसको कि हुकूमत बाद में डील का नाम दे, या उन पर ये इल्ज़ाम लगे कि भाई सारी जदोजहद करके आपने उस पर मट्टी डाल दी और आपने डील कर ली? उनके हक में जाएगी ये चीज़ या नहीं? मैं जो कहा ना कि वो बड़ी टाइट पिच पे खेल रहे हैं, वो अपने नैरेटिव को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं और वो गुफ्तगू भी करना चाह रहे हैं, वो सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए अंदर नरम बातें भी करना चाह रहे हैं। तो ये फिर आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलता अमूमन। अगर आपने बातचीत करनी है और आप वाकई ये समझ रहे हैं कि मैं अपने से बालातर होकर पाकिस्तान की खातिर, उसकी मईशत की खातिर, उसकी सिक्योरिटी की खातिर, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बेहतरी लाना चाहता हूँ और मुल्क की खातिर करना चाह रहा हूँ, तो फिर आपको एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एजाजुल हक साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम बात एजाजुल हक साहब से हमारी ये सेशन में हुई। उन्होंने एक तो ये बात की है कि पीटीआई की अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बर्फ़ पिघल रही है, बातचीत हो रहे हैं, तो ये एक खुशाइन चीज़ है और ये बर्फ़ पिघलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई बड़ी टाइट पिच पर खेल रही है और एक आधा तीतर और आधा बटेर किस्म की स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती, क्लैरिटी लानी होगी अपनी पोजीशन में। और ये भी उन्होंने फरमाया कि जो सारा सिलसिला अब हम देख रहे हैं, इसको मज़ीद आगे देखना होगा कि किस तरह से अनफोल्ड करते हैं। जो हुकूमत की तरफ से ज़बान इस्तेमाल की गई या जो पीटीआई की तरफ से तहरीरी मुतालबात की ज़बान थी, दोनों बड़ी सख्त थी और दोनों की तरफ से अब फिर इसकी फिर जवाबी कार्रवाई भी फिर अगर एक तरफ से सख्त ज़बान इस्तेमाल होगी तो दूसरी साइड से भी होगी। तो ये बात भी एजाजुल हक साहब ने की। अब नाजरीन मुझे जाना है एक वक्फे पर, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब इन मुज़ाकरात से निकलता हुआ क्या नज़र आ रहा है और एक ऐसे सियासतदान से बात करेंगे कि जो इस वक्त सिस्टम के अंदर तो मौजूद नहीं है लेकिन बड़ी गहरी नज़र इन्होंने भी सिस्टम में रखी हुई है और देखते भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके भी राब्ते बड़े ठीक थे माजी में, और बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनका क्या अब रीडिंग है इस सारी सिचुएशन के हवाले से। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुलाकातों के तनाजुर में हम साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर का मौक़िफ़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको पेशावर में जो गौहर खान और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरें ज़ाहिर है हमारे सामने आई हैं, इस मुलाकात की आपको क्या समझ आ रही है? क्या बर्फ़ पिघल गई है, ऑल इज़ वेल हो गया है, और वो जो पीटीआई का सारा एक बयानिया और सारी एक लड़ाई थी उसका क्या बना फिर? कुछ तो तब्दील हुआ है। मेरा ख्याल है इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस तो है, डिस्पाइट अभी जो मैंने जो पढ़ा है कि शायद वहाँ से ये डिनाई किया गया कि कोई पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस नहीं हुए, सिर्फ जो प्रोविंस में केपी में जो इश्यूज हैं लॉ एंड ऑर्डर से लेके सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से वो डिस्कस हुए। बट आई एम श्योर मेरे अपना तज्जिया ये है कि पॉलिटिक्स डिस्कस हुई होगी, प्राइमरीली पॉलिटिक्स डिस्कस हुई होगी, क्योंकि ख़ास तौर पर गौहर साहब का वहाँ, बैरिस्टर गौहर का वहाँ मौजूदगी, जाहिर सी बात है उनका क्या इनपुट हो सकता है सिक्योरिटी के हवाले से। इसको कहना चाहिए बर्फ़ पिघल गई है तो मैं नहीं समझता ऐसा है। सही। पीटीआई के लिए पोस्ट नवंबर 26 शिफा हालात ज़्यादा चैलेंजिंग हो गए कंपेयर टू द पास्ट, क्योंकि उनके एक सबसे बड़ा जो एक वो समझते थे कि एक एसेट है वो अवाम है और अवाम को वो बाहर निकालने की काबिलियत रखते हैं और स्ट्रीट एजिटेशन के थ्रू, जो उन्होंने बहुत दफ़ा पहले भी किया। बट 26 नवंबर को उनको ये समझ ज़रूर आ गई है कि स्टेट जो है वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है, चाहे वो गोलियां भी चलानी पड़े, चाहे मारना भी पड़े वर्कर्स को। तो ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है वो ऑप्शन तकरीबन ख़त्म हो गया। एटलीस्ट उस लेवल की एजिटेशन का तो पीटीआई के पास कुछ नहीं है। 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो आइन या कोर्ट्स से वो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, वहाँ से भी नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले ही बिल्कुल मेरा ख्याल है बिक चुका है,
پارلیمنٹ کے پاس کوئی پاور ہے نہیں, حکومت کے پاس کوئی پاور ہے نہیں, تو لمیٹڈ آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس کہ اس وقت کیا کریں. صحیح. سو آئی تھنک اس لمیٹڈ آپشنز میں کچھ نہ کچھ تو ملاقات تو کرنی تھی, اور وہ تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے. حکومت کے پاس تو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارے سے وہ مانگیں جو ہماری قابلیت بھی ہو. صحیح ہے. اچھا زبیر صاحب, اب یہ ملاقاتیں جو ہیں, یہ ملاقاتیں صرف یہ نہیں ہے کہ آج ہو رہی ہیں, یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. آپ ان ملاقاتوں کا بھی ایک زمانے میں بالکل سینٹر آف گریوٹی رہے ہیں. 2020 میں بطور ترجمان نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں آپ کی بھی ہوئی تھیں, جن کی وضاحت خود اس وقت کے ڈی جی ISPR نے بھی دی تھی کہ بھئی مطلب ان کی بیسیکلی انہوں نے بھی ڈینائل ہی دیا تھا پہلے کہ بھئی, اور اس کے بعد پھر آپ پر تنقید بھی بڑی ہوئی تھی. تو اب یہ ڈینائل جو آیا ہے سیکیورٹی ذرائع سے آیا ہے بیسیکلی, یہ اب اس دفعہ ISPR نے اس کو نہیں ڈینائی کیا. تو ایک تو وہ ڈینائل کا طریقہ کار کچھ بدل گیا ہے, اس لیے تھوڑا سا میں اسکیپٹیکل ہوں کہ وہ ملاقات کو ڈینائی نہیں کر رہے, اور انہوں نے ایک طرح سے یہ کنفرمیشن دے دی ہے خود ہی کہ گوہر صاحب موجود ضرور تھے, اس پہ نہ کوسچن کریں, گوہر صاحب واز دیئر. اور کانٹینٹ بیسیکلی ایسا ہے جس پہ ابھی طے کچھ نہیں ہوا کہ کانٹینٹ جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے. شفا, جیسے ہی میں نے یہ پڑھا نا کہ سیکیورٹی ذرائع سے یہ کہا گیا کہ پولیٹکس نہیں ڈسکس ہوئی, اور یہ سب ڈسکس ہوا, پولیٹکس اگر آپ نے کرنی ہے تو پولیٹیکل اس میں جا کے ان سے پارٹیز سے بات کریں. تو مجھے وہ بالکل یاد آ گیا تھا کہ جب ڈینائل آیا تھا ISPR کی وجہ. اب وہ ظاہر سی بات ہے, وہ ایک کہانی لمبی ہے کہ جی ISPR چیف کو کیوں آنا پڑا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا ہماری 50-60 سال میں ہر دوسرے تیسرے دن آرمی چیف سے لوگوں کی پولیٹیشنز کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے, لیکن وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اس وقت کے ISPR چیف ٹی وی پر آ کے انسکیڈول ٹائم پر ارشد شریف مرحوم اللہ جنت نصیب کرے 7 بجے تقریباً, انہوں نے کہا محمد زبیر آئے تھے اور وہ 2 چیزیں لے کے آئے تھے, ایک ریلیف مانگنے کے لیے اور ایک پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے. تو ان کو بتا دیا گیا تھا محمد زبیر کو کہ جی آپ کی جو ریلیف آپ مانگ رہے ہیں وہ کورٹس چلے جائیں, اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں پارلیمنٹ چلے جائیں. تو میں اس وقت بھی ہنسا تھا کہ بھائی تو 7 گھنٹے پھر ہم اور کیا کر رہے تھے, تو آپ مجھے 1 منٹ میں کہہ سکتے تھے. تو ظاہر ہے سچ تو باہر نہیں آتا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا حقیقت تو سامنے نہیں آتی ہے کہ کیا چیز بات چیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہوں گی, بہت سی کیا میرے خیال ہے تقریباً تمام چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ سامنے نہیں آئیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان کی مرضی سے ملے ہوئیں گے نا, ٹھیک ہے, یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو عمران خان نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے کہا خوش آئند ہے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا خوش آئند ہے بات چیت ہونا. لیکن میرا آپ سے اچھا زبیر صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ ایسی ملاقاتوں کے ڈینائل کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ ملاقات تو ظاہر ہے آپ نے بھی کہا جیسے کہ مختلف سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہے, ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, دونوں مل کے بہت ساری چیزیں اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈینائی کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈیل میں شامل نہیں ہیں, یا کیونکہ انہوں نے ان کا ڈینائل PTI کے اس موقف کو تو ایک طرف سے تقویت پہنچا رہا ہے کہ بھئی ڈیل نہیں ہم لے رہے, ہم اپنے مسئلے ضرور لے کے گئے ہیں لیکن ہم ڈیل نہیں لے رہے. دیکھیں ہر ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. وہ جب میں ملا تھا تو ہماری ایک جدوجہد چل رہی تھی ووٹ کو عزت دو کی, اور ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس بھرپور انداز میں کر رہے تھے. اب ایک دم سے خبر آتی ہے کہ یہ تو جا کے ان سے ہی ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو پھر ڈینائل آتا ہے. حالانکہ میں نے اسی وقت جیسے ہی ISPR چیف نے آ کے بتایا تھا, اس کے میرا خیال ہے اگلے آدھے گھنٹے میں ظاہر ہے سارے چینلز والے اپروچ کر رہے تھے, تو میں نے تو کہا تھا جی میری ملاقات ہوئی ہے اور 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں جو بھی تھی. تو ڈینائل کا ضرورت اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں, جیسے آج PTI کے ورکرز اور سپورٹرز جو ہوں گے اور جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو ان کو کوئی اتنا پسند آیا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں انکلوڈنگ محمود خان اچکزئی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ آئین کے روح کے منافی ہے. ورکر تو کوسچن کر رہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ, میں اس آئین کے حوالے سے ایک تو پیورلی محمود اچکزئی کی پوائنٹ آف ویو سے میں ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوسچن یہ کرتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں ملاقات کرتے ہیں. بھائی ایک حقیقت ہے, اور وہ حقیقت ہے آج میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی ڈینائی کر سکتا ہے کہ سب سے پاورفل جو اس وقت اسٹیک ہولڈر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے.
سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے لیڈ بائی شہباز شریف، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آئی مین پاور لیس ہے وہ. اب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ویکیوم میں آپ ایک جدوجہد کریں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، جس کے پاس سب کچھ دینے کے لیے ہے، اور جب تک وہ نہیں راضی ہوگا تو بریک تھرو نہیں ہوگا. تو یہی والی سچویشن 2020 میں تھی. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی یہ تو آئین کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن آئین کیا اس پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آئین ہی موجود نہیں ہے، ایک طرح سے سسپینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب زبیر صاحب فائنلی یہ بھی بتائیے کہ اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک وہ مطلب یہ جو بیک ڈور رابطے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں یا جو بھی ہے، اب اس سے پی ٹی آئی کو آپ فائدہ زیادہ ہوتے دیکھ رہے ہیں یا نقصان زیادہ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت سے تو جو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں تو حکومت کا جو پریس کانفرنس رانا صاحب کی اور عرفان صدیقی صاحب کی سامنے آئی، اس سے تو یہ لگ رہا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایسی پھر نہ ہی سمجھیے، تو پی ٹی آئی پھر نہ ہی سمجھیے، ان کا تو موقف مجھے کچھ اس قسم کا تاثر دے رہا تھا. پی ٹی آئی کو اس میں ظاہر سی بات ہے پرائز پے کرنی پڑے گی، پولیٹیکل پرائز، کیونکہ میرے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سب جاتے سے ہیں، امپورٹنٹ ایبسولوٹلی ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں یا حکومت کے ساتھ بات چیت یہ جتنی پرولونگ ہوتی ہے، دیکھیں رائٹ اور فار رانگ، جو پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ایک آپ سمجھ لیں ان کا لیے وہ اسپیکٹ ہے، وہ ہے ان کا جو ورکر ہے. وہ ورکر کروڑوں کی تعداد میں ایک اتنا اسٹرانگ ویو رکھتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اتنا اسٹرانگ ویو رکھتا ہے اس حکومت کے خلاف. وہ رائٹ اور رانگ کی نہیں میں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی بغیر ان کی جا کے جھکنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان دیتے ہیں لیکن کوئی نیگوشیٹڈ ڈیل نہ کریں. اب ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی احساس ہے کہ جی کچھ تو بات چیت کرنے پڑے گی، اور دکھانے کے لیے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، امریکنس کو بھی، کہ جی ٹھیک ہے ہم بات چیت ہم نے کر کے دیکھ لیا، ہم نے ایفرٹ کر کے دیکھ لیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ ہمیں نہ بلیم کریں اگر پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. میرا خیال ہے اس کا ورکر سپورٹر جو ہے پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ اس چیز سے اس کو حوصلہ نہیں ملا ہوگا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے محمد زبیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ایک گورنر سندھ، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ اگر بیک ڈور رابطوں کے ساتھ کوئی ڈیل یا کسی قسم کا تاثر عوام کو ملے گا تو اس چیز کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، اور پی ٹی آئی کے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. اب کل بھی ناظرین ایک بڑا ایونٹ فل ڈے ہے، یا تو کل فیصلہ آئے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، یا مزید التوا کا شکار ہو جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں اگر فیصلہ آئے گا تو کیا سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ دیکھنا ہوگا. کل کے دن پر بھی خاصی نظریں جمی ہوئی ہیں پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے لوگوں کی. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.